بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق اللہ العظیم. میرے واجب الاحترام سامعین مکرم، آپ حضرات کے سامنے میرے واجب الاحترام سامعین مکرم آپ حضرات کے سامنے شکر ادا کریں تو نعمت کا مقام زیادہ ہو جائے گا اور ہمارا شکر کم پڑ جائے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی قیامت کے دن حاضر ہوں گے. جب حاضر ہوں گے تو اللہ رب العزت ان سے پوچھیں گے کیا عمل لائے ہو، تو کہیں گے میں نے ساری زندگی اے اللہ آپ کی عبادت میں گزار دی ہے. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے اس بندے کو جنت کے اندر داخل کر دو میری رحمت سے. جب بندہ یہ سنے گا کہ اللہ کریم یہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو میری رحمت کے ساتھ، بندہ کہے گا یا اللہ میرے عمل کہاں جائیں گے، میرے سجدے کہاں جائیں گے، میری تلاوت کہاں جائے گی، میرا حج اور عمرہ کہاں جائے گا. آپ تو کہہ رہے ہو میرے اس بندے کو میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دو، لہذا میرے عمل کا تو کچھ نہ بنا. اللہ رب العزت فیصلہ فرمائیں گے میرے فرشتے جاؤ میرے اس بندے کو جہنم کے قریب کر لو. جب فرشتے اس جوان کو پکڑیں گے جہنم کے قریب کر دیں گے. جب جہنم کے قریب ہو جائے گا بندہ، جب بندہ جہنم کے قریب ہو جائے گا اسے پانی کی پیاس لگے گی، اسے بھوک ستائے گی، اسے پیاس ستائے گی. لہذا جب جہنم کے قریب جائے گا پیاس ستائے گی تو اس وقت وہ بندہ پانی مانگے گا، اللہ کا ولی پانی مانگے گا. فرشتے کہیں گے اللہ کے ولی جی آپ نے جتنیاں نیکیاں کی ہیں اللہ رب العزت کی جانب اور جتنے اعمال کیے ہیں ان میں سے آدھی نیکیاں ہمیں دے دو، ہم ایک گلاس پانی کا آپ کو دے دیتے ہیں. لہذا وہ بندہ کہے گا کوئی مسئلہ نہیں میں ایک گلاس پانی کا دیتا ہوں، ایک گلاس پانی کا مجھے دے دیا جائے میں نیکیاں آپ کو دیتا ہوں. لہذا ایک گلاس پانی کا ملا، آدھی نیکیاں انہیں دے دیں. پھر تھوڑی سی دیر کے بعد پھر پیاس لگتی ہے، پھر بندہ سوال کرتا ہے بھائی پانی دو پانی دو پانی دو.
پھر سوال ہوتا ہے جو باقی آدھی نیکیاں بچی ہیں آپ کے پاس، یہ بھی ہمیں دے دو، پانی کا ایک گلاس تمہیں مل جائے گا۔ وہ بندہ اللہ کا ولی جس نے ساری زندگی عبادتیں کی ہیں، اس کے ساتھ معاملہ یہ بن جائے گا کہ اس کی باقی آدھی نیکیاں بھی چلی جائیں گی پانی کے 2 گلاس کے مقابلے میں۔ جب پانی کے 2 گلاس کے مقابلے میں اس کی عبادت ختم ہو جائے گی، اس کی ریاضت ختم ہو جائے گی، اس کے سجدے ختم ہو جائیں گے، اس کا حج اور عمرہ ختم ہو جائے، یہ خالی کھڑا ہوگا۔ اللہ رب العزت پوچھیں گے میرا بندہ آپ کی عبادت تو میرے نعمت 2 گلاس پانی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکی۔ آپ نے کہا میں نے بڑی بڑی عبادتیں کی ہیں، آپ پھر بھی مجھے جنت کے اندر داخل کر رہے ہو اپنی رحمت کے ساتھ۔ میرے عمل کہاں جائیں گے، میری ریاضت کہاں جائے گی، میری تلاوت کہاں جائے گی، میرا شریعت کے مطابق اٹھنا کہاں جائے گا، بیٹھنا کہاں جائے گا، کھانا کہاں جائے گا، پینا کہاں جائے گا، میری خوشی کہاں جائے گی، میری غمی کہاں جائے گی۔ میرے اوپر مصیبتیں آئیں تو میں نے شریعت کے مطابق انہیں بھی برداشت کیا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، میں نے تیری شکایت بھی نہیں کی۔ امن چلا گیا، چمن چلا گیا، اولاد چلی گئی، مال چلا گیا، زمینیں چلی گئیں، جائیدادیں چلی گئیں، پروٹوکول بھی چلا گیا، گاڑیاں بھی چلی گیا، بلڈنگیں بھی چلی گئیں، ساری چیزاں چلی گیا، مگر میں نے آپ کی ذات کا کبھی شکوہ کسی انسان کے ساتھ نہیں کیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا بندہ جتنی بھی آپ نے عبادات کی ہیں، آپ کی نیکیاں تو میرے 1-2 گلاس پانی کے مقابلہ بھی نہیں کر سکی۔ آپ تو کہتے ہو میرے اعمال کدھر جائیں گے؟ پھر وہ بندہ اللہ کا ولی کہے گا یا اللہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، عمل جو ہے یہ رب کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے، اور بندہ رب کی رحمت کے ساتھ جنت میں جاتا ہے، عمل کے ساتھ نہیں جاتا۔ یا اللہ بس اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل کر دو۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے فرشتے جاؤ اس میرے بندے کو میری جنت کے اندر میری رحمت کے ساتھ داخل کر دو۔ لہٰذا بھائی جان صبح سے لے کر شام تک ہم اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں دیکھو صحیح وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ بے شک میں اللہ کریم نے تمہارے چوپاؤں کے اندر بھی تمہارے لیے عبرت کا نشان رکھ دیا ہے۔ تم اپنے چوپاؤں کو چارہ ڈالتے ہو، گھاس ڈالتے ہو، بھوسا ڈالتے ہو، کھانا دیتے ہو، وہ کھانا جانوروں کے معدے میں چلا جاتا ہے، پھر معدے میں اللہ نے قدرت کی کاریگری لگئی ہوئی ہے، قدرت کی مشینیں لگئی ہوئی ہیں، وہاں پر گوبر بھی تیار ہو رہا ہے، وہاں پر خون بھی تیار ہو رہا ہے، وہاں پر پیپ بھی تیار ہو رہی ہے، وہاں پر دودھ بھی تیار ہو رہا ہے، وہاں پر پیشاب بھی تیار ہو رہا ہے۔ جب ساری چیزیں تیار ہو جاتی ہیں، پیشاب کو پیشاب کی نالیوں میں میں اللہ اپنی قدرت کے ساتھ بھیج دیتا ہوں، خون کو خون کی نالیوں میں قدرت کے ساتھ بھیج دیتا ہوں، اور گوبر کو گوبر کی نالیوں کے ساتھ قدرت میں بھیج دیتا ہوں، لیکن جو دودھ ہے سن میرا بندہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اللہ کریم فرماتے ہیں
میرا بندہ ایک جانب گوبر چل رہا ہے، دوسری جانب خون چل رہا ہے، گوبر اور خون کے درمیان سے میں نے دودھ کی نالی رکھی ہے، دودھ کا قدرت کا نظام میں نے رکھا ہے۔ میں اللہ کریم گوبر اور خون کے درمیان سے میں اللہ رب العزت کی ذات عالیہ بزرگوں برتر آپ کو خالص دودھ دیتا ہوں۔ جب دودھ آتا ہے تو خون کے درمیان سے، گوبر کے درمیان سے، حالانکہ اس میں ملاوٹ ہونی چاہیے، حالانکہ اس میں تھوڑی سی بو بھی ہونی چاہیے، کیونکہ گوبر بھی سائڈ میں ہے، خون بھی سائڈ میں ہے، درمیان سے دودھ آ رہا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں سائغا للشاربین، اتنا خوشگوار ہوتا ہے، اتنا اچھا ہوتا ہے، اتنا صاف ستھرا ہوتا ہے، نہ گوبر کی ملاوٹ ہوتی ہے، نہ خون کی ملاوٹ ہوتی ہے، نہ گوبر کی ہوا ہوتی ہے، نہ خون کی ہوا ہوتی ہے، خالص میں دودھ دیتا ہوں آپ کو۔ لیکن میرا بندہ تو سمجھدا کیوں نہیں ہے؟ جب نعمتیں میری استعمال کرتا ہے تو شکریہ بھی میرا کرنا چاہیے، جب نعمتیں میری استعمال کرتا ہے تو نظر بھی میرے نام کی ہونی چاہیے، سجدہ بھی میرے نام کا ہونا چاہیے، عبادت بھی میرے نام کی ہونی چاہیے، پکارنا بھی میرے نام کا ہونا چاہیے۔ دکھ آ جائے میرا بندہ، مصیبت آ جائے میرا بندہ، تکلیف آ جائے میرا بندہ، عزت کی ضرورت پڑ جائے میرا بندہ، اولاد کی ضرورت پڑ جائے میرا بندہ، رزق مال جان کی ضرورت پڑ جائے میرا بندہ، حتیٰ کہ تیرے جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے میرا بندہ، اس کا سوال بھی تو نے اللہ سے کرنا ہے۔ لہذا رب کی نعمتوں کو جو کھاتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میرا بندہ میری کس کس نعمت کا انکار کرے گا، میری کس کس نعمت کو تو جھٹلائے گا؟ میری بڑی بڑی عجیب کمال والی نعمتیں ہیں۔ دیکھ شہد کی مکھی کا اللہ کریم نے ذکر فرمایا قرآن میں، اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، میں شہد کی مکھی کو آرڈر دیتا ہوں تو اپنا گھر بنا، جنگلات کے اندر گھر بنا، بیری کے درخت کے اندر اپنا گھر بنا، یا کیکر کے درخت کے اندر اپنا گھر بنا۔ پھر جب گھر تیار ہو جاتا ہے، بناتی ہے، پھر میں کہتا ہوں تو چلی جا، میرے راستے کھلے ہیں، کھا پی کے آ، پھل کھا کے آ، انار کھا کے آ، انگور استعمال کر کے آ، جتنے میرے پھل ہیں ذائقے والے وہ اپنے وجود میں لے کے آ، غذا میں لے کے آ۔ وہ چلی جاتی ہے، جب وہ کھا پی لیتی ہے پھر اللہ کریم اس کو اپنے گھر کے راستے کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ جب آ جاتی ہے اپنے چھتے میں، پھر اللہ کریم فرماتے ہیں جو کچھ کھایا اسے نکال۔ جب وہ اپنے کھایا ہوا نکالتی ہے تو اللہ اس کے پیڑ سے شہد نکالتے ہیں۔ اپنی قدرت کا نظام ہے، قدرت کی کاریگری ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ، میں اللہ کریم اس شہد کے اندر آپ کے لیے شفا بنائی ہے، لہذا یہ شہد بھی آپ کے لیے شفا بن گیا۔ شہد کی مکھی کے پیٹ سے نکلا ہوا جو شہد ہے وہ آپ کے لیے اللہ نے شفا کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گو، جھٹلاؤ گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میرا بندہ میرا کھاتا رہے تو شکر بھی میرا کرتا رہے، میرا بندہ میری نا شکری کرنے کی گنجائش نہ رکھا اپنے وجود کے اندر۔ جب کھاتا میرا ہے تو شکر بھی میرا ادا کرنا چاہیے۔ میرے واجب الاحترام